إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کی. ابھی ہم نے 29واں پارہ سورۃ الدہر، جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے، اس کی چند آیات کی تلاوت سنی ہے، اور ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنے نیکوکار جو بندے ہیں، جنہیں اللہ نے ابرار کا نام دیا ہے، اور ابرار کا مطلب نیکوکار، نیکی کرنے والا، ان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے جن کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کے دن وہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہوئے، انہیں فلاں فلاں نعمت ملی، اور اللہ نے انہیں اپنے بندے قرار دیا. ویسے تو سارے اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے رحمان کے بندوں کی کچھ صفات اوصاف بیان کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ابرار نیکوکار بندوں کو اللہ کا بندہ قرار دیا. دنیا میں ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بڑی نامور شخصیت سے منسلک ہو، کسی اعلیٰ ادارے سے وابستہ ہو، کسی اعلیٰ یونیورسٹی اس کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہو، تاکہ اس کی مارکیٹ ویلیو موجود ہو. جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، جسے اللہ اپنا بندہ قرار دے، اس کی قسمت
اور اس کے بخت میں اور نصیب میں کسے شبہ ہو سکتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں، اور سننے کی غرض اس لیے کہ ہم بھی اللہ کے ان نیکوکار بندوں میں شامل ہو جائیں جنہیں رب نے اپنا بندہ قرار دیا اور ان کے لیے جنتوں میں کیا مہمانی تیار کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سنیں کہ دنیا میں وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے فضل سے کن چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ اللہ نے نتیجہ پہلے بیان کر دیا، اور دنیا میں ان کے جو کرنے کے کام تھے، ان کے جو اوصاف تھے، عادات تھیں، انہیں بعد میں بیان کیا۔ کیا وجہ ہے اس بات کی؟ وجہ جو واللہ عالم معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اگر دنیا میں اخلاص کے ساتھ یہ کام کریں جو عادات ان کی بیان ہوں گی، تو گویا جنت میں جانا ان کا اتنا حتمی، اتنا یقینی اور اتنا بغیر شک و شبہ کے ہے کہ گویا وہ ابھی سے جنت میں داخل ہو گئے۔ ابھی دنیا میں، ابھی فوت نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں وہ کام کر رہے، لیکن اگر اخلاص ہے، سنت کے مطابق ہے، تو گویا اللہ کے فضل و کرم سے اتنا یقینی ہے کہ ابھی جنتوں میں داخل ہو گئے۔ جس طرح، اور اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، صرف بات سمجھنے کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں کسی بچے سے کہتے ہیں بیٹا 1 مہینہ امتحان کے لیے اچھی طرح پڑھ لو، تمہارے 90 نمبر یقینی ہیں۔ اب نہ بھی امتحان ہوا ہے، نہ ابھی رزلٹ کا کچھ پتہ ہے، لیکن بچے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اور بچے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ پڑھ لو، تمہارے 90-95% نمبر یقینی ہے۔ اور یہ بندے کی بات ہے، پتہ نہیں اس میں کیا جھول ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا خوشامد ہے، کیا مفاد ہے، کیا مصلحت ہے۔ اور جو اللہ کی بات ہے کہ انہوں نے کام سے پہلے نتیجہ بیان کیا کہ کرو تو یہ کام ایسے یقینی گویا کہ ہو چکا ہے۔ کیا عادات ہیں ان لوگوں کی، ان نیکوکار لوگوں کی، اللہ کے بندوں کی؟ پہلے وہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ جو جنتوں میں ملے گا اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ گفتگو کا دوسرا نقطہ، یوفون بالنذر۔ ان نیکوکار لوگوں کی جو جنت میں جانے والے ہیں، پہلی صفت، عادت یہ کہ نظر اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور نظر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے روبرو یہ نظر مانی کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا صدقہ و خیرات کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو اتنے نوافل ادا کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو اتنے مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلاؤں گا۔ کام جائز ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کسی حرام کام کے لیے نظر مانے۔ جائز کام ہو تو ایسی نظر ماننا اور پھر اس نظر کو پورا کرنا۔ کام کرنے کے بعد دغا بازی، فراڈ، دھوکہ دہی اللہ کے ساتھ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کام ہو جائے تو فوراً اس نظر کو پورا کرے جو اللہ کے روبرو مانی ہے۔ یہ ان نیکوکار لوگوں کی پہلی صفت ہے۔ ہمارے ہاں بھی مانتے ہیں نظریں، اور ماننی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کسی دوسرے کے لیے مانی
تو یہ شرک ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس میں شرک کی شین بھی آ جائے وہ کام اسی دینے والے کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ دوسری بات، دوسری عادت ان لوگوں کی، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن کا شر جو ہے، برائی جو ہے وہ پھیلنے والی ہے۔ یہ مستطیرہ کا لفظ اصل میں عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو آگ کے پھیلنے کے لیے یا صبح کے اجالے کے پھیلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو تشبیہ دی اللہ نے قیامت کے دن کو، برائی والے دن کو، برے لوگوں کے لیے جو برائی کا، برے انجام کا دن ہوگا، اسے آگ کے پھیلنے سے اور صبح کی روشنی کے پھیلنے سے، کہ جس طرح صبح کی روشنی کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسی طرح قیامت کے دن جو برے ہیں ان کے لیے اس دن کی برائی اور بدی کو ان تک پہنچنے اور انجام تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں، اور یہ دوستو ایسا پرچہ ہے قیامت کے دن سے ڈرنا اور قیامت کے دن کے سوال و جواب سے ڈرنا، کہ اس میں سے اکثر ہم میں فیل ہیں، اکثریت، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرے اور کسی کو اس بات کی عقل سمجھ عطا فرمائے کہ قیامت کے دن اصل میں ہے کیا۔ ایسا دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور مفسرین نے بیان کیا کہ وہ 50,000 سال بھی ہمارے والے سال نہ ہوں گے، وہ اور سال ہوں گے۔ ایک دن ہم تو اتنی سردی میں 10 منٹ آگ کے بالکل قریب لگ کر اس سے بیٹھ نہیں سکتے، اور کہاں وہ 50,000 برس کا ایک دن۔ اس دن کیا ہوگا، کیا کریں گے اس دن؟ تو دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ان نیکوکار لوگوں کی، اللہ کے جو بندے ہیں، کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی، جس کی بدی جو ہے وہ پھیلنے والی ہے۔ تیسری بات، تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ان نیکوکار جنتی لوگوں کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تیسری یہ کہ وہ اپنی چاہت کے باوجود، اپنی خواہش کے باوجود اور اپنی ضرورت کے باوجود اپنے پر مسکین، فقیر اور قیدی کو ترجیح دیتے ہوئے اپنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں صدقہ و خیرات کرنے والے، لیکن اپنے منہ سے نوالا نکال کر کسی دوسرے کو دینا جب بھوک زوروں پر ہو، جب انسان کا پیٹ خود کچھ کھانے کے لیے مانگ رہا ہو، اس وقت اپنے پیٹ سے نوالا نکال کر دوسروں کو دینا یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن دیکھیے اس کے بدلے میں کیا ہے، اس کے بدلے میں وہ جنت ہے جس کا ابھی ہم ذکر سنیں گے۔ تو تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے ان نیکوکار لوگوں کی یہ بیان کی کہ وہ مسکین، فقیر اور قیدی، اور اس قیدی میں اور اسی طرح مسکین یتیم میں مسلمان کافر مشرک کی کوئی تفریق نہیں۔ مسلمان ہو تو بہت بھلا ہے، لیکن اگر غیر مسلم بھی ہو تو انسانیت کے بل بوتے پر اسے بھی کھلانا، اس کی بھی بھوک کو ختم کرنا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے
اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور مفسرین نے ایک دوسرا معنی بھی اس کا بیان کیا کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، فقیر اور قیدی کو کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں۔ اور دیکھیے یہاں یہ بات کتنی زیادہ ہمارے سمجھنے کی ہے کہ جنت میں جانے والے کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق اللہ تو یہ ہوئے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، یہ تو حقوق اللہ ہوئے، لیکن حقوق العباد جو لوگوں کے متعلق ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں، جنت میں جانے والے کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ تو گویا ہمارا دین آخرت سے پہلے دنیا کو لے کر چلتا ہے۔ یہ جو زمین پر اللہ کی مخلوق ہے، اس کی ضروریات، اس کی حاجات، ان کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور بے وقوف، احمق یا جاہل ہیں وہ لوگ جو دین اسلام کو اس زاویے سے مطعون کرتے، الزام تراشی کرتے ہیں کہ اسلام میں حقوق العباد کا کوئی خیال نہیں۔ یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے کہ جنت میں اللہ کے فضل سے جانے کی بنیادی باتیں جو ہیں وہ مسکین، فقیر اور قیدی کو کھانا کھلانا ہے۔ اس سے بڑی انسان نوازی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جنت ملے گی اس عمل کے بدلے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو تیسرا نقطہ جو ابھی ہم نے اپنی گفتگو کا سنا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 اوصاف، 3 عادات بیان کی اپنے نیکوکار لوگوں کی جو جنتوں میں جانے والے ہیں۔ ان کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیں، اور ہم میں سے ہر شخص ان عادات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک، نظر کو مانے تو اسے پورا کرے۔ دوسرا کہ قیامت کے دن سے ڈرے، قیامت کے دن سے ڈرے کہ کس طرح حساب کتاب ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کی محبت میں اور اپنی خواہش ضرورت اسے پسے پش ڈال کر مسکین، فقیر اور قیدی کو کھانا کھلایا جائے۔ چوتھا نقطہ ہماری گفتگو کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یا اس سے پہلے جس طرح کہ ہم نے ابھی کہا، اس کے بعد اس بات کا نتیجہ بیان کیا کہ جو لوگ ان 3 باتوں کے کرنے والے ہیں انہیں اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کے دن کیا ملے گا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یقیناً جو ابرار ہیں، جو نیکوکار ہیں، جنت میں جانے والے لوگ ہیں، وہ اس گلاس سے، اس برتن سے پئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ اس برتن سے پانی پئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ عین یشرب بها عباد اللہ، اس چشمے سے وہ پانی لیں گے، اس چشمے سے اپنے برتنوں کو، اپنے گلاسوں کو بھریں گے اللہ کے بندے۔ کیسے ہیں وہ گلاس، کیسے ہیں وہ چشمے، کیسے ہیں وہ پانی کے منبع جو ہیں؟ یفجرونها تفجیرا، جنت میں چشمے جاری ہوں گے، لیکن دیکھیے اللہ کی اپنے ان نیکوکار جنت میں جانے والے لوگوں پر عنایت کیسی۔ مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ وہ جنت میں چشموں کو
اپنے محلات کی طرف، اپنے گھروں کی طرف جس طرف لے کے جانا چاہیں گے لے جائیں گے، کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ چشمہ اس طرف ہے، گھر اس طرف ہے، تو اس کی شاخ ان کی خواہش پر اللہ تعالیٰ ان کے گھر تک پہنچا دے گا۔ اور دنیا میں کتنے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اس سڑک کی شاخ ہمارے گھر تک آ جائے، پانی، جھیل، نہر، اس کی ایک شاخ ہمارے علاقے کی طرف آ جائے، اور ساری ساری زندگی گزر جاتی، سفارش، بے ایمانی، رشوت، اس کے باوجود آرزو پوری نہیں ہوتی ہے۔ اور جنت میں کیا ہے کہ خواہش کرے گا مومن بندہ کہ اے اللہ یہ جو چشمہ ہے کافور کی ملاوٹ والا، اس کی شاخ مجھ تک آ جائے، تو اللہ اس کی خواہش طلب پر، ابھی شاید زبان پر بھی نہ آئی ہوگی، دل میں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس خواہش کو جان کر اس کی شاخ کو، اس چشمے کے ایک حصے کو اپنے اس جنت میں داخل ہونے والے نیکوکار بندے کے گھر تک، محل تک پہنچا دے گا۔ ہمیں ہے ایسی جنت کی چاہت، ہمیں ہے ایسی جنت میں داخل ہونے کی خواہش، ہمیں ہے ایسی جنتوں کو پانے کی آرزو اور تمنا، اور کرنے کے کام ہم نے 3 سن لیے، کریں گے، اللہ کا فضل مانگیں گے تو رب نے یقینی طور پر بغیر شک و شبہ کے ہمیں یہ خوشخبری دی، ہمیں یہ بشارت دی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ جنتوں کے امین ہوں گے، وارث ہوں گے، داخل ہونے والے ہوں گے، جن میں یہ 3 اوصاف، 3 عادات اور 3 صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو ساری زندگی ان تینوں عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں ہمارا رب شامل کرے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے عباد اللہ، اللہ کے بندوں کا ٹائٹل، لقب استعمال کیا ہے۔ اور چونکہ ہم ان باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، لہذا ہمیں احساس نہیں، ہمیں ادراک نہیں کہ عباد اللہ کا لفظ جو ہے ساری دنیا کی دولت ایک طرف، اور اگر کسی بندے کو یہ لقب مل جائے تو وہ ساری دنیا کی دولت سے بھی زیادہ بھاری، قیمتی اور وزنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما، جن آفات میں، مشکلات میں، بیماریوں میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔